أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس تقریب سعید میں بھی اس گلدستے کا پھول بن گیا جس کو خوشبو مدینے کے سرکار عطا کر رہے ہیں، اور میں اپنے برادری اکبر الحاج اعجاز احمد چشتی صاحب عزیزم علامہ و مولانا اظہر چشتی صاحب کی وساطت سے کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ اسی تعلق کو لے کر چل رہا ہوں، اور یہ تعلق نہ تو سیاست کی بنا پر ہے نہ چودراہٹ کی بنا پر ہے، یہ تعلق سرکار رحمت کی بنا پر ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح آج کل سرکار کے نام سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی سرکار کا نام ہم سب کو سرکار کے کٹہرے میں اکٹھا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا۔ ان کی خوشبو ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا ہمیں لاہور میں محسوس ہوتی ہے۔ اور صبح کے وقت جو پروگرامز ہوتے ہیں بالخصوص مساجد کے اندر، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو مکے مدینے کی یادیں یوں تازہ ہوتی ہیں کہ گویا بندہ حرم کعبہ میں یا حرم مدینہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آج میں رنگ روڈ پہ چڑھا، ادھر کی طرف رواں دواں جب ہوئے تو جو اس سفر کی یاد تازہ ہو گئی کہ جب بندہ مکے سے نکلتا ہے اور صبح صبح مدینے پہنچتا ہے، اور مدینہ منورہ کی تازہ ٹھنڈی ہوائیں اس بندے کا استقبال کرتی ہیں اور اسے یوں تھپکی دیتی ہیں، اے آنے والے اپنے مقدر پہ ناز کر، اب تو ہمارا مہمان نہیں حسنین کے نانا کا مہمان ہے۔ تو یہ سفر اللہ کریم ہم سب کو مکے اور مدینے کا عطا فرما دے۔ جو میرا وقت ہے اسی وقت میں رہ کر میں دو سے تین باتیں یہ دو سے تین سینٹنس نہیں ہوں گے، دو سے تین باتیں ہوں گی، دو سے تین ہنٹس ہوں گی، انہیں پر بولوں گا اور اپنی بات کو مکمل کراؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، رب کا قرآن بڑے خوبصورت انداز میں قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیں، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عزت کے چوکیداروں کو انفارم کر دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی بارش تم پہ برسنا شروع ہو جائے تو پھر تمہارے چہرے پہ دراڑیں نہ آئیں، تمہارے چہرے پہ بوکھلاٹ نہ آئے، تمہارا چہرہ چودھویں کے چاند سے بڑھ کر چمک جائے، تاکہ کریا کریا نگر نگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج حسنین کے نانا کی میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں تو صحیح، رب تو مجھے بھی جانتا ہے، رب آپ کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پہ رب کعبہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یہاں پہ رب کعبہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہاں پہ رب کعبہ نے کسی اور خطاب کے ذریعے نہیں نوازا۔ اگر رب کعبہ نے انداز بیاں اختیار کیا ہے تو درمیان میں حسنین کے نانا کو رکھا ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ میسج کنوے کرنا مقصود ہے۔ دنیا والوں یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھ لو، میں رب کعبہ ہو کر، میں خالق ارض و سما ہو کر، میں مالک دو جہاں ہو کر جب اپنے محبوب کے بغیر تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو در یار کو چھوڑ کر مجھ سے گفتگو کرنے والے؟ رب کعبہ یہ بتانا چاہتا ہے، رب کعبہ اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں مصطفیٰ بھی مل جائے، خدا بھی مل جائے، تو گنبد خضرا کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، حسنین کے نانا کے قدم کو چومنے والی خاک کو اپنے چہرے کا غازہ بنا لو۔ جب بھی دعا مانگو تو میرے نبی کی بارگاہ سے ہو کر آؤ، دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ بھی لیا کر، لکھ بھی لیا کر، پھر میں نے تیری دعا کو نہیں دیکھا
دیکھنا حسنین کے نانا کے درود و سلام کو دیکھ کر تیری زندگی بھی جنت بنا دینی ہے، تیری قبر بھی جنت بنا دینی ہے۔ اسی کو ٹرانسلیٹ کیا اعلی حضرت نے کہ خدا خدا کہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سرائکی کے بادشاہ نے اس کو اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کیا کہ بدلہ چھانکی تھی۔ کہنا تو پڑے گا نا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ یہ اہل جنت کی گفتگو ہے، اور مدینے کی طرف تازہ ہوا بھی آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ بدلہ چھانکی تھی رب آپ من ویسی جدو سہنے رہا تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بدلہ چھانکی تھی رب آپ من ویسی جدو سونے نے ہاتھ کی تھی۔ پھر اردو کی طرف کیوں نہ آؤں کہ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ گرامی کل حضرات راوی یہ کہتے ہیں محبوب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، گویا بدانا مقصود ہے۔ اگر قرب الہی کی بہار کو لینا ہے تو در یار پہ جھک جاؤ، اگر میری محبتوں کو لینا ہے تو میرے یار کی دہلیز پہ جھک جاؤ، میں اپنی یار کی دہلیز کے صدقے سے تمہیں بڑوں بڑوں سے بڑا کر دوں گا۔ چلتے ہیں، رب فرماتا ہے فضل، فضل سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر علماء دیوبند کے پیر و مرشد بھی ہے، نام نہاد اہل حدیث کے امام بھی ہے، اور ہمارا یہ کنسپشن ہے، میں بائی ہارٹ اینڈ سول یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، تلخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں، گر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا، ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ فضل کی تعریف کیا لکھتے ہیں، رحمت کی تعریف کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں ای بہذا الذی جاءہم من الہدی ومن الدین المتین، کہ فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلے کہیں اور نہ جائے بلکہ خدا کے گھر کی طرف چلا جائے۔ توجہ رکھنا میری طرف، فضل سے مراد یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلے تو مکے کا مسافر بن جائے، بندہ گھر سے نکلے تو اپنے پیسے کو کسی اور پر ضائع نہ کرے بلکہ اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی کے کلمے کو پڑھ لینا، کلمہ ایمان کا علم بردار بن جانا، اور یہ بات بھی ذہنوں میں رکھ لے، میرے سرکار فرماتے ہیں رب کعبہ کلمہ طیبہ بھی ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، اسے ہی عطا کرتا ہے جسے رب کعبہ چاہ لیتا۔ اس روئے زمین پہ تو نمرود بھی آیا ہے، فرعون بھی آیا ہے، قارون بھی آیا ہے، عتبہ شیبہ بھی آیا ہے، ابو جہل بھی آیا ہے، لیکن کلمہ ایمان اگر مقدر بنا ہے تو جناب حضرت صدیق اکبر کا، کلمہ ایمان اگر نصیب بنا ہے تو حضرت عثمان غنی کا، کلمہ ایمان اگر نصیب بنا ہے تو مولا کائنات کا، کلمہ ایمان اگر مقدر بنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت یہ بھی فضل، کلمہ پڑھ لینا یہ بھی توجہ رکھنا، کلمہ پڑھ لینا یہ بھی فضل، اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لینا یہ بھی رب کا فضل، صبح صبح قرآن کو تک لینا یہ بھی رب کا فضل، تکبیر اولیٰ میں شامل ہو کر نماز پڑھ لینا یہ بھی رب کا فضل۔ نماز کو کون لے کر آیا؟ میرا نبی۔ قرآن کون لے کر آیا؟ میرا نبی۔ حج کون لے کر آیا؟ زکوٰۃ، روزہ۔ تو جو ہدایت کو لے کر آئے کیا وہ فضل نہیں بن سکتا؟ اگر یہ احکام فضل ہیں، نیکیاں فضل ہیں، اچھائیاں فضل ہیں، اچھے اعمال فضل ہیں، تو جو ان نیکیوں کو لے کر آیا ہے، جو دین اسلام کا بانی ہے، جس نے کلمہ طیبہ کی بنیاد رکھی ہے، وہ کل بھی فضل تھا، وہ آج بھی فضل ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی فضل ہے، قبر کے اندر بھی فضل بنے گا، اور قیامت کے دن یوں فضل بنے گا کہ تجھے بھی کہنا پڑے گا، مجھے بھی کہنا پڑے گا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں جو رحمت رب کی جب رحمت ہو جائے، اور میرا نبی تو ایسی رحمت ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک، میرا نبی صبح کے وقت بھی رحمت ہے،
شام کے وقت بھی رحمت ہے، جب تک میرے نبی زندہ تھے پھر بھی رحمت، قبر میں چلے گئے پھر بھی رحمت۔ دیکھیں تو صحیح، سونا سونا مٹی کے اوپر ہو پھر بھی قیمتی ہے، مٹی کے اندر ہو پھر بھی، اور میرا نبی ایسا سونا ہے، ایسا گولڈ ہے، وہ کل بھی قیمتی تھے، وہ آج بھی قیمتی ہے، وہ قبر کے اندر بھی قیمتی ہوں گے، وہ حشر کے اندر بھی قیمتی ہوں گے، کیونکہ رب کعبہ کے بعد اگر کوئی بات کمال ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حسنین کا نانا ہے اور سنیوں کے لیے رحمتوں کا خزانہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، رب فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ لوگ مانا یہ کرتے ہیں اے محبوب علی والسلام، ہم نے آپ کو دونوں جہان رحمت بنا کر بھیجا، لیکن معنی سے بڑھ کر ہے اے نبی ہم نے تجھے سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بنا کر بھیجا۔ میرا نبی بولے رحمت، چپ رہے رحمت، لیٹ جائے رحمت، سو جائے رحمت، ہاتھوں کو اٹھا لے رحمت، ہاتھوں کو جھکا لے رحمت، چل پڑے رحمت۔ میرے سرکار کا لعاب دہن بھی رحمت، جو سانس اندر جائے وہ بھی رحمت، جو سانس باہر نکلے وہ بھی رحمت، سرکار کی پلکیں بھی رحمت، آنکھوں کا نور بھی رحمت۔ ہاں ہاں مجھے یہ بات کہنے دے، اس بندے پہ رب کعبہ کا پیارا نبی دست نبوت کو رکھ دے، رب کعبہ اسے بھی رحمت بنا دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں، ہم نعمت کا تذکرہ کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ کس کا جی؟ بیٹا نعمت، بیٹا نعمت، نماز پڑھنا نعمت، اچھائی کرنا نعمت، اور نعمت کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ زمانے کا چور و چکا بھی بیٹھ جائے، میرا رب کعبہ تو اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اب سنیں مجموع الزوائد کے بڑے پیارے الفاظ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا والوں میری آنکھوں سے دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب کعبہ نے روئے زمین پر ایسے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے جو روئے زمین کی سیر کرتے ہیں۔ یطلبون حلق ذکر، وہ تلاش کس کو کرتے؟ ان لوگوں کو جو اپنے لبوں پہ اللہ کا ذکر جاری کیے ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ کا ذکر چھڑ جائے تو پھر وہ مجلس والے خالی نہیں رہتے، اس مجلس کے اندر اللہ والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا کے رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور الفاظ ہیں جب رحمت کے فرشتے ذکر کی مجلس کو تلاش کر لیتے ہیں، وحفوا بہم، پوری ذکر کی مجلس کو اپنے رحمت کے بازوؤں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ کس کے ساتھ ڈھانپتے ہیں؟ اپنے رحمت کے بازوؤں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر وہی فرشتے اپنا ایک قاصد اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، فیقول، وہی قاصد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ثم اتینا علی عباد من عبادک، مولا آج کا دن، آج کی رات، آج شام ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اور ہم نے تیرے بندوں کو کیا دیکھا؟ تیرے بندوں کا انداز بڑا ہی دیوانہ تھا، بڑا ہی مستانہ تھا۔ یعذبون آلاءکا، اے اللہ تیرے بندے روئے زمین پہ بیٹھ کر، تیرے بندے دوست احباب کی محفل کو سجا کر تیری نعمتوں کا ذکر کر رہے، تیری نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے کہ رب کعبہ کی یہ بھی نعمت ہے، رب کعبہ کی یہ بھی نعمت ہے، رب کعبہ کا یہ بھی احسان ہے، رب کعبہ کا یہ بھی احسان ہے۔ اور تو اور وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، تیرے یہی بندے اپنی زبان محبت کے ذریعے تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے یہی بندے زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تیرے یہ بندے تیری نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے تھے، تیرا قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اور درود و سلام پڑھ کر اپنے سینوں کو مدینہ بھی بنا رہے تھے۔ لیکن اے اللہ ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا ان فیہم فلان الخطاء، جو بہت بڑا کرپٹ آدمی، چور چکا، بیڈ کریکٹر کا مالک، زمانے کا گنہگار، بدنام زمانہ، مولا اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ یہ الفاظ محبت بڑے پیارے ہیں۔ رب فرمائے کہ اللہ یشکا بہم جلیسہم، میرے فرشتوں بتاؤ میں اپنے یاروں کی یاری کو دیکھوں یا گنہگار کی گنہگاری کو دیکھوں؟ یاروں کی یاری کو دیکھوں یا گنہگار کی گنہگاری کو دیکھوں؟ تو پتہ چلا کہ جس مجلس کے اندر نعمتوں کا تذکرہ چھڑ جائے،
اس محفل میں گنہگار بھی ہو آ جائے وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، حسنین کے نانا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے ایمان سے کہنے دیں، جب عام نعمت کا تذکرہ کرنے والا وہاں پہ بیٹھنے والا جنتی ہو سکتا ہے تو جو نعمتوں کی نعمت کا تذکرہ کرے، کہنا تو پڑے گا نا سبحان اللہ۔ جو نعمتوں کی جان کا تذکرہ کرے اور جو محبت کی زبان سے یوں کہے فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کا ایمان یہ بن جائے کہ ساری نعمتیں اگر ملی ہیں تو یہ صدقہ حسنین کے نانا کا ہے۔ بیٹا ملا صدقہ حسنین کے نانا کا، بیٹی ملی صدقہ حسنین کے نانا کا، نماز پڑھنے کے لیے اگر جبین عقیدت کو چکاتا ہوں صدقہ حسنین کے نانا کا، کعبے کا طواف کرتا ہوں صدقہ حسنین کے نانا کا، غریب کے کام آتا ہوں صدقہ حسنین کے نانا کا۔ ہاں مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے دے، عام نعمتوں کا ذکر چھڑ جائے وہ مجلس نورانی ہو جاتی ہے، اور جس مجلس میں حسنین کے نانا کا ذکر چھڑ جائے اس مجلس کو کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے رب بھی دیکھتا ہے، حسنین کا نانا بھی دیکھتا ہے۔ اور ڈیفنس والوں آپ تو ناشتہ بھی کراتے ہو، ابھی کراتے ہو، بولو تو صحیح نا، کراتے ہو نا۔ ابھی تو وہ بات کر رہے تھے تو میں کیوں نہ آپ کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، زخموں کی مرہم پٹی کرنا چاہتا، اور وہ بھی مدینے کی ہوا سے۔ سننا چاہیں گے البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر کی یہ کتاب، جلد نمبر 15۔ وقت کا ایک بادشاہ گزرا جو عاشق رسول تھا، وہ بادشاہ نہیں تھا کہ 14 اگست کو منائے تو ابرار الحق کے گانے سن کر منائے، وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا جو ایوان اسمبلی کے اندر مجرے کرائے، وہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی اداؤں کو دیکھ کر کہا جاتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حسنین کے نانا کا نوکر ہے، حسنین کے نانا کا نوکر ہے۔ شاہ اربل سلطان صلاح الدین ایوبی کا برادر اللہ، شاہ اربل وقت کا بادشاہ، وقت کا ایک عاشق رسول، ایک صوفی آدمی، ایک اللہ کا ولی، جس نے اپنے دور حکومت کے اندر ہر سال میرے آقا کا میلاد منا کر دنیا کو بتایا کہ اگر غریب منا سکتا ہے تو بادشاہ کو اس سے بڑھ کر منانا چاہیے۔ اب سنیں، بڑے پیارے الفاظ لکھتے ہیں، ہر سال اس کا دسترخوان پہ 3 لاکھ دینار کا خرچ ہوتا تھا۔ کتنا جی خرچ ہوتا تھا؟ اب مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ناشتہ کرنے، وہ مہمان ناشتہ کرانے والوں کے نہیں ہوتے، وہ مہمان حسنین کے نانا کے ہوتے، اور جو ناشتہ کراتے ہیں وہ میزبان خود نہیں بنتے، یہ تو میرے آقا کی نظر کرم پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی طرف سے اپنے مہمانوں کا میزبان بنا دیتے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم مہمانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میزبانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو فیصلہ ایسا ہی کر لیں کہ ہم مہمان مصطفیٰ بھی بن جائیں اور حسنین کے نانے کی طرف سے میزبان بھی بن جائیں۔ تو یہ وہ مال ہے کہ جب اس بارگاہ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس مال کے اوپر کوئی اور دست رحمت نہیں رکھتا، اگر کوئی دست رحمت رکھتا ہے تو حسنین کا نانا رکھتا ہے۔ اب چلیں اس بات کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وہ بندہ، وہ وقت کا بادشاہ شاہ اربل، ہر روز اپنے دسترخوان پہ آقا کے میلاد کے مہینے میں 5000 بکرے روسٹ، سبحان اللہ تو کہنا پڑے گا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں آپ کو مدینے کی بولی سنوں، اور آپ بھی مدینے والے، اور جنت والوں کی گفتگو ہے سبحان اللہ، اور کہیں سبحان اللہ۔ ہم تو یہاں بھی سبحان اللہ، وہاں بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب سنیں، 5000 بکرے روسٹ، 10,000 دجاجہ، 10,000 مرغ روسٹ، یہ کس کے لیے ہے؟ کیا تیرے بیٹے کا ولیمہ ہے کہ تیری بیٹی کی بارات؟ نانا، وقت کا بادشاہ یہ کہتا ہے آج میرے گھر میں حسنین کے نانا کے مہمان، آج میرے گھر میں وہ مہمان آ رہے ہیں کہ جن مہمانوں کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اور مہمان اس در کا وہی بنتا ہے جس سرکار چاہ لے۔ اس لیے تو نیازی صاحب نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محفل کو سجانے کے لیے مال نہیں چاہیے، محفل کو سجانے کے لیے حسنین کے نانا کا محبوب ہونا چاہیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں جناب، لکھتے ہیں وَمِئَةَ أَلْفِ زُبْدِيَّةٍ، 1 لاکھ پنیر کی ٹکیاں۔ جب 1 لاکھ پنیر کی ٹکیاں ہیں تو جلوس میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟
ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ ہوگی. پھر آگے سنیں وَثَلَاثِينَ أَلْفَ صَحْنٍ حلوہ 30,000 مٹھائی کے پیالے. 30,000 مٹھائی کے پیالے. اور وہ پیالے اتنے نہیں ہوتے تھے، وہ پیالے آدھا کلو سے بڑھ کر ہوتے تھے، آدھا کلو سے بڑھ کر ہوتے تھے، 1 کلو سے بڑھ کر ہوتے تھے. بھئی کس کو کھلانا ہے؟ آج حسنین کے نانا کا میلاد ہے، مہمان آئیں گے، گدا بھی آئیں گے، بادشاہ بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، امیر بھی آئیں گے، سارے کے سارے ایک دسترخوان پہ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ وہ دسترخوان ہے جو آج یہاں پہ سج رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی سجے گا. اور آگے سنیں، بڑی پیاری سی بات ہے. وہی بندہ مومن، وہی بندہ باوفا، اسیر گیس و مصطفیٰ، وقت کے علماء کی دستار بندی بھی کیا کرتا تھا. یعنی بتانا مقصود ہے کہ میں ان لوگوں کی عزت نہیں کر رہا، میں تو دین کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، دین کی آنر کر رہا ہوں جو دین ان کے سینوں کے اندر موجود ہے. اور اس دین کے بانی کا نام حسنین کا نانا ہے. اور اس بندے نے یہ وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے مکے گلیوں میں دفنا دینا. کہاں دفنا دینا؟ مکے گلیوں میں دفنا دینا. مقدر کا ستارہ چمکا، مکے کی گلیوں میں نہیں، میرے نبی کے خانواد نبوت کے چشم و چراغ حسنین کریمین کے بیٹے حضرت امام علی رضا کے مزار کے قدموں میں دفنا دیا گیا. بھی کعبے کا مقام ہے، لیکن میرے نبی نے کہا کعبہ تیری بھی عزت، تجھ سے بڑھ کر میرے نوکر کی عزت، تجھ سے بڑھ کر میرے نوکر کی عزت. تو انہیں اگر دفنایا گیا ہے تو آل نبی کے دربار میں دفنایا گیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کل وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اکیلا نہیں اٹھے گا، میرے نبی کی اولاد کے سائے میں اٹھے گا اور سر فخر سے اٹھا کر یوں چلے گا کہ غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکر ہوں، مسکرا کے چلتا ہوں. تو گرامی قدر حضرات، جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ میلاد منانا یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے بلکہ میڈ ان مدینہ ہے. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا، میری نہیں مانتے نہ مانو، ہم تو غریب لوگ ہیں، کم از کم آپ اپنے پیر کی مان لو. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، تلخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں، گر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں. کیک ضرور کاٹ پر کیک کے اوپر حرم کعبہ کی تصویر نہ ہو، اللہ کے نبی کا نام نہ ہو، روزہ شریف کی پک نہ ہو. لنگر ضرور بانٹیں پر لنگر کو پھینکنا نہیں ہے، جھنڈے ضرور پکڑیں لیکن یہ جھنڈا کبھی بھی سر نگو نہ ہو. یہ جھنڈا ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے. میرے نبی کا جھنڈا کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، قبر میں بھی اونچا ہوگا اور قیامت کے دن ایسا اونچا ہوگا اسی جھنڈے کے نیچے گزر کر ہم سب نے جنت میں جانا. گرامی قدر حضرات، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ کی حضور یہ دعا ہے، رب کعبہ ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علی الشاء الا البلاغ.